کہ جب بندوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر بڑے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں، اس کے اعمال کو شکل دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برے اعمال کو ایک صورت دیتے ہیں، اس کو ایک شکل دیتے ہیں، اس کی ایک باڈی اور ایک اسٹرکچر ہمارے سامنے بنا دیتے ہیں، جس کا نام ہوتا ہے ظالم بادشاہ۔ جو ہمارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے برے اعمال جو دکھتے نہیں تھے، اللہ نے اس کو ایک روپ دے دیا کہ جیسا تم عمل کرو گے ویسے سلطان تمہارے پہ مسلط کریں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ کوئی اچھے اعمال کرو گے تو حضرت عمر جیسے آئیں گے تمہارے اوپر، اور برے اعمال کرو گے تو فرعون کو مسلط کرے گا تمہارے اوپر۔ فرعون ہمارے یعنی ہر اس ظالم کا نام فرعون ہے جو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو جائے، اور ہر اس انصاف پرست اور عادل بادشاہ کا نام عمر فاروق ہے جو ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ میں تو آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کے دماغ کے جو ہے نا پر خدشے اڑ جائیں گے، اور گہرائی میں اگر آپ میری باتوں کو سمجھیں گے تو مسلمانوں کی بد دعائیں اگر قبول ہو جائے تو مسلمان ختم ہو جائے۔ یعنی عجیب سی بات، مسلمانوں کی بد دعائیں قبول ہو جائے تو مسلمان ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا آپ کی بد دعاؤں کو، کہ مسلمان بد دعا کر رہا ہے غیروں کے حق میں، مسلمان بد دعا کر رہا ہے غیروں کے حق میں کہ یا اللہ یہ بہت بڑے ظالم ہے، اس ظالم کو برباد کر دے، یا اللہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ظلم سے بچا لے، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، اس کی نسلیں برباد کر دے، دنیا سے اس کا خاتمہ کر دے، اس کو بہت بڑی بیماری میں مبتلا کر دے، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو ختم کر دے۔ مسلمان بد دعا کر رہا ہے ظالموں کے لیے، مسلمان بد دعا کر رہا ہے غیروں کے لیے، اور اس مسلمان کو پتہ نہیں کہ یہ خود ہی اسلام کا غیر ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ امیرال بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان بد دعا کر رہا ہے غیروں کے لیے اور خود ہی غیر اس میں شامل ہے، تو اگر وہ بد دعا قبول ہو گئی تو غیر تو یہ خود ہے، یہ کیسے بچے گا اس سے؟ کہ جب یہ حق پر ہو اور دوسرے ظلم پر ہو تو حق پرست کی دعا قبول ہوگی ظالم کے مقابلے میں، اور جب یہ ظالم ہو اور پھر دوسرے ظالم کے لیے دعا کرے تو یہ خود ہی ظالم ہے، تو جو بد دعا اس ظالم پر ثابت ہوگی وہ اس کی ذات پہ ثابت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہی تو آئے گا کہ یہ خود ظالم ہے اور بد دعا کر رہا ہے کسی ظالم کے خاتمے کی۔ چونکہ یہ مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے اور مجھے ایمان والے کو بھی بچانا ہے، تو اس لیے یہ دعا مجھے قبول نہیں کرنی ہے۔ اگر یہ دعا میں نے قبول کر لی تو ظالم بھی ختم اور یہ مظلوم، حالانکہ اصل میں یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہ ظالم کون؟ کہ اللہ کا ہر نافرمان ظالم ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان مظلوم نہیں ہوا کرتا، اللہ کا نافرمان مظلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر صبر کر رہے ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ مظلوم سمجھتے ہوئے صبر کر رہا ہے کہ یا اللہ مدد فرما، حالانکہ اللہ کی نظر میں سب میں بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، وہ سب میں بڑا ظالم ہے کہ ظالم کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ کس کے لیے بد دعا کریں گے؟ آپ کس کے لیے بد دعا کریں گے؟ جس غیر کے لیے بد دعا کر رہے ہیں وہ غیر تو آپ خود ہیں۔ کیا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اور اللہ کے تمام احکامات کو چھوڑ کر اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر انسان اپنے آپ کو
اسلام پر ثابت کر دے گا، مسلمان اپنے آپ کو اسلام پر ثابت کر دے گا، تو ہر ایرا گیرا نتھا خیرا جو باہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر شرک کر رہا ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو اسلام پہ ثابت کر سکتا ہے، پھر تو وہ بھی مسلمان ہے۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا ہر پہلو، جس کی زندگی کا صرف اللہ کے حکموں پر ہے، اور جس کے زندگی کا ہر رخ اور جس کے زندگی کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔